أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات مدرسۃ القائم کا یہ سالانہ جلسہ ہے، سالانہ مجلس اعزا ہے۔ یقیناً آپ حضرات دور و نزدیک مختلف جگہوں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہیں یہ وہ درسگاہ ہے امام حسین علیہ السلام، یہ وہ مجلس امام حسین ہے جس میں آپ گواہ ہو بچے سے لے کر بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک فرش اعزا پر موجود ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، جس کلاس کا لیکچر ہو نہ اس سے پچھلی کلاس کا سٹوڈنٹ اس میں ہوتا ہے، نہ بعد والی کلاس کا سٹوڈنٹ اس میں ہوتا ہے۔ فرسٹ ایئر کا لیکچر ہو ایم اے والا نہیں ہوتا، پرائمری والا بھی وہاں نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں جہاں گھوم کے دیکھ لو، یہ امام حسین کی مجلس، امام حسین کے نام پہ فرش اعزا، یہ درسگاہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں بچے سے بوڑھے تک، ان پڑھ سے پی ایچ ڈی تک ہر کوئی اس مجلس میں موجود ہے۔ ہاں اتنا سا ہے، یہ جو ممبر ہے نا، اسے نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین کے صدقے میں جو یہاں سے ملتی ہے خیرات، وہ یا ہوتی ہے قرآن کی آیت کی شکل میں یا معصوم کے فرمان کی شکل میں۔ اور اگر ترازو لگا لو اور اس کے ایک پلڑے میں آپ تمام دولتوں کا اور تمام چیزوں کا ڈھیر لگا دو اور اس خیرات کو دوسرے پلڑے میں رکھو، تو یہ تو بہت قدر و قیمت اس خیرات کی۔ حتیٰ کہ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، ویسے تو ہزاروں احادیث ہیں امام اہل بیت کی، مولا فرماتے ہیں نہیں، ہمارا ایک فرمان اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو، سورج جہاں جہاں چمکتا ہے اس کی قیمت لگا کے دوسرے پلڑے میں رکھ لو۔ فرماتے ہیں تولو، ہمارا ایک فرمان کائنات کی قیمت سے وزنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب لگ رہا ہے کہ فقط آپ کے کان عبادت میں مشغول نہیں ہیں، بلکہ آپ کا سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زبانیں بھی عبادت میں مشغول ہیں۔ ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، جو صبح سے آئے ہیں تھکے ہوئے بھی ہیں، نیاز بھی تناول فرما چکے ہیں۔ جو بھی پڑھنے والا آتا ہے تو کچھ سوچ کے آتا ہے، اور اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ بولتے رہیں تو آپ کے بولنے کا ثمر یہ ہوتا ہے جو کچھ سوچ کے آتا ہے وہ بھی سناتا ہے، اور کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے ذہن میں کچھ اور بھی آ جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر آپ فقط کانوں کو عبادت میں مشغول رکھیں گے اور بولیں گے نہیں، اور کچھ کا تو مجھے نہیں پتا، ڈر ہے جو یاد کر کے آئے ہوں کہیں وہ نہ بھول جاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا۔ میں سمجھتا ہوں آپ جتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں نا، میں آپ کے اتنے منٹوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میری کوشش ہوتی جہاں بھی جاؤں خدا مجھے جہاں موقع دے
میں کسی نہ کسی موضوع پر بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ محبت اہل بیت۔ دیکھیے جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں ان سے پوچھئے، سوال ایک ہی کرنا ہے ہر مکتب فکر سے، سوال اتنا کرنا ہے، بتائیے آقا کی محبت کو واجب سمجھتے ہو یا مستحب سمجھتے ہو؟ ایک ہی سوال کرنا ہے، جس بھی مکتب سے کوئی تعلق رکھتا ہے پوچھنا سید الانبیاء کی محبت کو واجب سمجھتے ہو یا مستحب؟ تمام مکاتب فکر کے علماء تمہیں کیا جواب دیں گے کہ سرکار دو عالم کی محبت کیا ہے؟ واجب، طے ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے آل نبی کی محبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے آپ مجلس میں آئے نا، بہت سارے اشتہارات دیکھتے ہو، آپ کو پیغامات ملتے ہیں، جاتے اور بعض دفعہ مجالس میں نہیں جا سکتے۔ مجلس میں آنا تو واجب نہیں، کوئی مجبوری بن گئی نہیں آ سکے، کوئی مشکل بن گئی نہیں آ سکے، اتنا ذہن میں رہے مجلس میں آنا تو واجب نہیں، ہر وقت نبی والے نبی کی محبت میں رہنا واجب۔ اور فرما رہے ہیں جس کام میں بھی مشغول ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کی محبت کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، خدا کہہ رہا میرا نبی اپنی امت سے یہ کہو کہ یہ تمہیں اجر رسالت دیں، اور اجر رسالت طے کیا ہے خود خدا نے، طے کیا ہے کہ تیرے قریبیوں سے کریں محبت۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی عالم، کوئی اس مکتب کا پیروکار جب اس آیت پہ پہنچتا ہے تو اسے بالآخر ڈھونڈنا پڑتا ہے اس آیت میں حکم نبی پاک کی محبت کا تو نہیں، یہ تو حکم ہے قریبیوں کی محبت۔ غور فرمائیں اس بات پہ، اس آیت میں حکم کن کا ہے؟ نبی کے قریبیوں کا۔ آپ سارے شیعہ مفسرین علماء کی تفسیریں اٹھائیے، اور بعض اہل سنت مفسرین کی تفسیریں جن میں لکھا ہوا ہے جب بھی کوئی آیت اترتی تو پوچھ لیتے تھے اصحاب یہ نزول کیا ہے، یہ بھی آیت اتری تو یا رسول اللہ یہ کن کے بارے میں اتری؟ تو لکھا اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں جن کی محبت کو اللہ نے واجب کر دی اور اجر رسالت قرار دیا، میرا بھائی علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کی محبت کو پروردگار نے کیا کر دیا ہے؟ واجب۔ ان کی محبت سوچنا یہی ہے یہ محبت واجب کیوں ہوئی؟ غور فرما رہے ہیں، واجب تو ہے، کس طرح واجب ہے؟ صبح 2 رکعت پڑھتے ہو فرض سمجھ کے، 2 رکعت پڑھتے ہو نوافل سمجھ کے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ جو فرض ہے وہ رہ جائے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہگار، اور اگر نوافل رہ جائیں ثواب سے محروم ہے، گناہگار نہیں۔ جس نے اس واجب محبت اہل بیت کو پورا نہ کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، مکے میں بیٹھ جا کے مدینے میں بیٹھ جا، تو شوق نجات لے کے سینے میں بیٹھ جا، اگر بچنا ہے تیرا تم خیز میدان حشر سے تو آل رسول حق کے سینے میں بیٹھ جا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو کسی مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ محبت اہل بیت کیا ٹھہری بھلا؟ واجب۔
سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے محبت اہل بیت کو واجب کیوں کیا، ایک بات۔ دوسرا یہ سوچنا ہے اس محبت کا فائدہ کس نے اٹھانا ہے۔ ادھر ہیں اللہ کے نبی، ادھر ہیں آل نبی، ادھر ہیں وہ جنہیں حکم ہے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے کا۔ محبت کریں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ نبی کو ہوگا، آل نبی کو ہوگا، یا جن پر محبت واجب ہے انہیں ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں نہیں؟ آئیں اس سوال کا جواب بھی حدیث میں سے نہیں، قرآن سے لیتے ہیں۔ اجر رسالت پر جتنے انبیاء کے متعلق آیات ہیں، سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیے، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے اور آیت اجر رسالت بھی ہے۔ کسی نبی کے بارے میں خدا نے نہیں کہا کہ ان کا اجر امت سے مانگا جائے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اور فرمانا اجر کی بات ضرور ہوئی ہے، آیات اجر موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اجر کہاں سے لو، امت سے۔ قل انبیاء مشہور کیا ہے؟ 1,24,000۔ بعض انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہے جن کے لیے اللہ نے کہا کہ تم جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو، اور تمہارا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر، امت سے نہیں مانگا گیا۔ تو پھر یہ سوال اٹھاؤ، باقی نبیوں کو حکم نہیں ہوا، آخری نبی کو کیوں حکم ہوا کہ امت سے اجر مانگو؟ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ دیکھیں میں آپ کے ذہن کو کچھ کھولنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے، اپنی فکر کو تھوڑا بلند کیجئے۔ باقی نبیوں سے اس طرح نہیں کہا گیا۔ کس نبی سے کہا گیا؟ آخری نبی سے۔ کیوں کہا گیا؟ اب سوال چند ہو گئے، محبت واجب ہوئی تو کیوں واجب ہوئی؟ باقی نبیوں سے نہیں کہا گیا، آخری نبی سے کیوں کہا گیا؟ اب یہ باتیں ذہن میں آ گئیں تو تیسرا سوال کیا تھا؟ اس محبت کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ 3 سوال ہو گئے۔ اب جواب لے لیجئے کہاں سے بھلا؟ قرآن سے۔ خدا کہتے ہیں سورہ سبا میں آیت نمبر 47 ہے، جن کے پاس موبائل ہے، قرآن موبائل میں موجود ہے، ابھی دیکھو، توجہ چاہتا ہوں، نہیں تو ایڈریس بتا رہا ہوں، کیا کرو گھر جا کے دیکھو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ عَجْرٍ، اے میرے نبی ان سے کہو جو تم سے اجر رسالت مانگا گیا۔ سورہ شعراء میں کیا مانگا گیا؟ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ سورہ سبا میں خدا کہہ رہا ہے جو تم سے اجر رسالت مانگا گیا فَهُوَ لَكُمْ، اس کا فائدہ نبی والے نبی کو نہیں، تمہیں ہوگا جن پر محبت کرنا واجب۔ اور فرمانا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جن پر، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ عَجْرٍ، ایک جگہ حکم ہے، 4 آیتیں ہیں اجر کے عنوان سے جو سید الانبیاء کے بارے میں۔ ایک جگہ حکم ہے کہ امت سے اجر رسالت مانگو اور قریبیوں سے کیا کریں؟ محبت۔ سورہ سبا میں خدا کہہ رہے اجر رسالت کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ محبت کرنے والوں کو۔ ان اجری الا علی اللہ، رہ گئی بات میرے نبی کی اجرت کی، امت نہیں دے سکتی، خدا خود دے گا۔ اور فرما رہے ہیں اجر رسالت میں آپ اور میرے اوپر کیا واجب ہو گئی؟ محبت۔ سورہ سبا میں خدا کہہ رہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ محبت کرنے والوں کو۔ اب جو یہاں تشریف فرمائے نا، ایک لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے پر پنچایت میں، فلاں بندہ بڑا گویڑی ہے۔ گویڑی اسے کہتے ہیں جو بڑا ذہین ہو، بڑا زیرک ہو، جلدی نتیجے تک پہنچ جائے۔ اب مجھے ضرورت ہے ان حضرات کی کہ جو بڑے زیرک ہیں، اس لیے کہ وقت کم ہے اور آپ اور میں نے مل کے نتیجے تک پہنچنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اجر رسالت میں ہے قریبیوں سے محبت، فائدہ آپ اور میں نے اٹھانا ہے۔ وہ کس طرح آپ اور میں نے فائدہ اٹھانا ہے؟ اب سنیے ذرا، اللہ رب العزت نے ایک قانون فطرت تشکیل دیا ہے۔ آپ کی زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔
ایک وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے آئیڈیل ہوں گے، آپ کو بہت پسند ہوں گے، آپ کے نزدیک بہترین لوگ ہوں گے، آپ ان کی بہت عزت کرتے ہوں گے، انہیں بہت چاہتے ہوں گے، آپ کا دل ہوگا یہ بات زبان سے کہیں اور ہم پوری کریں، ایسے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کرو۔ دوسرے وہ ہیں جن سے آپ متنفر ہو، جنہیں اچھا نہیں سمجھتے، انہیں دوسری طرف کھڑا کر دو۔ یہ بھی آپ سے کوئی مطالبہ کریں، وہ بھی کوئی مطالبہ کریں، اتنا بتاؤ کس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے؟ کس کی بات کو؟ ایک وہ ہے جس سے آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، آپ کی محبت، وہ کچھ کہیں فوراً پورا کرو گے یا نہیں؟ اور جو تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا اس کی بات مانو گے؟ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مانو گے اس کی بات؟ نہیں۔ اب بات ذہن میں آ گئی، بندہ کس کی بات مانتا ہے؟ قانون فطرت یہ ہے جس سے محبت ہو، کہنا بھی بندہ کس کا مانتا ہے؟ اسی کا مانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کی محبت کو واجب کیا، انہی کی اطاعت کو بھی واجب کر دیا۔ اور فرمانا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک اللہ کی اطاعت واجب، اللہ کے رسول کی اطاعت واجب، اور تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب۔ اور جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا عرفنا اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تو پہچانا، اتنا بتائیے یہ اولو الامر کون ہے؟ اور آپ نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک ان 12 ائمہ اہل بیت کا نام گن کے بتا دیا۔ اب سمجھیے فلسفہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ فلسفہ محبت اہل بیت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قانون فطرت بنایا ہے، کہنا انہی کا بندہ مانتا ہے جن سے محبت ہو۔ اللہ چونکہ ان کی اطاعت کو واجب کرنا چاہتا ہے، قانون فطرت کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے، آیت اطاعت حکم بعد میں، ان کی محبت کا حکم پہلے دے دیا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب جھوٹے راہبروں کو نہ قبیلہ بنائیے، مرکزی صفات جمیلہ بنائیے۔ دربار کبریا تک رسائی کا اگر شوق ہے تو آل رسول حق کو اپنا وسیلہ بنائیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے وقت بہت کم ہے، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں پھر وقت نہ کم ہو جائے۔ بالکل اب توجہ فرمانا، اصل بنیادی مقصد ہے کہ آپ ایک پیغام لے کے جائیں، امام حسین علیہ السلام کی منبر کی خیرات لے کے جائیں، جو بنیادی مقصد ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فلسفہ محبت اہل بیت کیا ہوا بھلا؟ خدا کروانا چاہتا ہے اطاعت۔ اطاعت کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب پہلے سے محبت ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ اور میرا فرش عزا بچھانا یہ قلبی محبت کی دلیل ہے۔ ہمارے گھروں پر مولا عباس کے علم کا لہرانا یہ قلبی محبت کی دلیل ہے۔ ہمارا خرچ کرنا، ماتم امام حسین کرنا یہ قلبی محبت کی دلیل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی آیت محبت وہ قلبی تعلق ہوا۔ فلسفہ محبت بتاتا ہے قلبی تعلق کافی نہیں، عملی محبت تب ہوگی جب ان کی اطاعت کرو۔ رسول خدا کو اللہ سے محبت، قلبی محبت بھی، عملی محبت بھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تمام انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سے قلبی محبت بھی، عملی محبت بھی۔ جو جلیل القدر صحابی، قلبی محبت بھی، عملی محبت بھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ فقط علم لہرانا، اس سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ فقط مجلس کروانے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جی محبت کے تقاضے کب پورے ہوں گے؟ جب دل بھی ادھر ہو، یہ بدن بھی ان کا مطیع ہو۔ اور فرما رہے ہیں، اب ذرا سوال اٹھائیے، باقی انبیاء سے کیوں نہیں کہا گیا کہ اپنے قریبیوں کے لیے محبت، اجر رسالت میں محبت مانگو؟ قرآن گواہ ہے، آخری نبی سے کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہر نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، ہدایت کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، حسنین کے نانے پہ نبوت کا دروازہ بند، سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو رہا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ہدایت کا دروازہ تو کھلا رکھنا چاہتا ہے، تو پھر ہدایت کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہر نبی کے بعد کون تھا؟ نبی۔ سید الانبیاء کے بعد نبی نہیں۔ باقیوں کو قریبیوں کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں، چونکہ نبی کے بعد کون آ رہا ہے؟ نبی۔ آخری نبی کے بعد نبی نہیں، اور ہدایت بھی قیامت تک خدا نے کیا رکھنی ہے؟ باقی رکھنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی محبت کو واجب کیا جنہیں خدا نے ہادیان برحق مقرر کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں، جنہوں نے بعد از پیغمبر سلسلہ ہدایت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محبت کا فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ آپ اور میں نے۔ اور وہ کیسے اٹھائیں گے؟ خدا تو چاہتا ہے میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کدھر جائیں؟ جہنم میں۔ پھر خدا کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے یا نہیں جس سے انسان شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے اور کس طرف جائے؟ جنت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بعد از پیغمبر میرے مولا علی کو دو اعزاز عطا کر دیے۔ ایک طرف امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، دوسری طرف قسیم النار والجنہ بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ دیکھیں دونوں کام ہو گئے نا، ہدایت کا ذریعہ بھی، اور دوسری طرف میرے مولا نے کیا کرنا ہے؟ جنت اور جہنم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اسے بھی تقسیم کرنا ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو اس نتیجے پہ آپ اور میں پہنچے کہ محبت کا مطلب قلبی محبت کافی نہیں، بلکہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ نماز کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، بعض دفعہ ممبروں پہ نماز کی توہین کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو یہ بات ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ اللہ نے کہا نا، رسول خدا نے پہنچایا، ائمہ اہل بیت نے بار بار اسی کی تاکید فرمائی۔ آپ اور میں جتنے نیک بن جائیں نا، جتنے اچھے بن جائیں، یاد رکھیں آپ اور مجھے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایک، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس کام کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ خم غدیر پہ رسول خدا نے فرمایا تھا، جب مولا علی اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کا اعلان کر دیا نا، تو پھر ایک بڑے اجتماع میں فرمایا تھا، خطبہ غدیر کے جملے ہیں، کہا یاد رکھنا جو اللہ کے اس حکم پر جو میں نے پہنچا دیا ایمان نہیں لائے گا، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت و ولایت کو قبول نہیں کرے گا، وہ گناہگار لاکھ توبہ کرتا رہے، انکار کی وجہ سے اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ آپ کا مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک ان 12 معصومین ہادیان برحق کی امامت اور ولایت پر ایمان ہے یا نہیں؟ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ فائدہ کس شکل میں؟ گناہگار مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، یہ ایمان بالولایت، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، توبہ کی قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری طرف کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا نے وقت آخر پہ جب زہر مل چکی تھی نا، میرے مولا نے فرمایا، کہا جس نے نماز کو معمولی سمجھا، کہا نا دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہمارے لیے توبہ ضروری ہے، دوسرا ہمارے لیے شفاعت اہل بیت ضروری ہے۔ آپ اور میں جتنے بھی نیک بن جائیں، اس کے باوجود یہ دو ضرورتیں ہیں۔ توبہ، تو توبہ قبول ہو جائے گی ولایت اہل بیت پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ دوسری ہمیں کیا چیز چاہیے؟ شفاعت۔ شفاعت کیسے ملے گی؟ امام نے کہا جو نماز کو معمولی سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، ہم اس کی شفاعت ہی نہیں کریں گے۔ اور فرما رہے یا نہیں؟ گویا کیا مطلب ہے؟
جس نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آیا، محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا اور علی ولی اللہ پر ایمان نہ لے آیا، اس گناہگار کی توبہ قبول نہیں۔ اور جو ایمان کی دولت رکھتا اور بے نمازی ہو تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اس کی شفاعت ہم نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ توجہ فرمائیں۔ بہت سارے ایسے اذہان ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے بس جیسے گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ مولا نے فرمایا شیطان مختلف جگہوں پر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں شیطان نے شکل میں گمراہ کیا کہ وہ قائل ہیں کہ یہ کائنات کسی نے نہیں بنائی، یہ خود بخود بنی ہے۔ ایک مادہ تھا، وہ پھٹ گیا اور خود بخود بن گئی۔ بتائیے یہ عقیدہ رکھنے والے کہاں جائیں گے؟ جی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے خدا کو مانا تو صحیح لیکن اپنے عقیدے کو شرک آلودہ کر دیا، کدھر گئے؟ کچھ وہ ہیں جنہوں نے عقیدہ نبوت پہ اپنے اندر خرابی پیدا کر لی، کچھ ہیں جنہوں نے عقیدہ امامت و ولایت پہ اپنے اندر کیا ہے؟ خرابی پیدا کر دی۔ تو مختلف جگہوں پہ شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، تو اللہ جہنم کو خلق ہی۔ آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی؟ سنی ہے۔ آج اس کی تشریح بھی سن لیں، پھر دہرائیے۔ اگر لوگ مولا علی کی محبت پر کیا ہو جاتے؟ اکٹھے، کیا ہو جاتے؟ جمع۔ اللہ جہنم کو پیدا ہی۔ میرا آپ پہ سوال ہے، اگر اس محبت کا مطلب فقط مولا علی سے تھوڑا تعلق رکھنا ہو اور اطاعت والی بات نہ ہو، پھر غور فرمائیں۔ کہنے والا کہے یا علی آپ سے عشق ہے، محبت ہے، لیکن یا علی کہنا میں نہیں مانوں گا، وہ محبت اسے جہنم سے بچا لے گی؟ اجب بہت سارے اذہان ہیں جو پریشان ہو گئے۔ نصیری جو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا کہتے تھے، دشمنی میں کہتے تھے یا محبت میں کہتے تھے؟ بولیے نا، کس میں کہتے تھے؟ محبت میں۔ جب انہوں نے خدا کہا تو میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا نہیں میں خدا نہیں، خدا وہ ہے۔ مولا نے کہا یا نہیں؟ نصیریوں نے کہنا مانا، بولیے مانا، دعوی محبت تھا لیکن مولا علی کی اطاعت نہیں کی، تو نصیریوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بولیے نا تھوڑا سا، کیا ہے؟ جہنم۔ کیوں گئے؟ دعوی محبت تو تھا، کون سی بات لے کے گئی؟ جس سے محبت رکھتے تھے اسی کے حکم کی کر رہے تھے مخالفت۔ پھر سنیے حدیث، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میں نے پیچھے گفتگو کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظ بدلتا ہوں۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے لو اجتمع الناس علی اطاعت علی ابن ابی طالب، محبت کا فلسفہ کیا تھا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ یہ کہلوا رہے نبی سے جو علی کی اطاعت پہ اکٹھا ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیے، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عقیدہ توحید سمجھایا یا نہیں؟ اگر ساری دنیا ویسے ہی عقیدہ توحید اپنا لے تو انہوں نے مولا علی کی اطاعت کی یا نہ کی؟ مولا علی نے عقیدہ نبوت سمجھایا یا نہیں؟ اگر ویسے اپنا لیں تو مولا علی کی اطاعت کی یا نہیں؟ مولا نے عقیدہ امامت و ولایت سمجھایا، ویسے اپنا لے تو مولا علی کی اطاعت۔ مولا نے کہا نماز ضروری ہے، پڑھتا ہے تو مولا علی کی اطاعت۔ مولا نے کہا زکوٰۃ دے، وہ کون سا حکم خدا ہے جس کی تاکید ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں لفظ محبت ہے وہاں ان کی اطاعت بھی
پہنچ رہی بات یا نہیں؟ اب لَوَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر پوری دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی، کیا مطلب؟ اگر پوری دنیا علی کی اطاعت کرتی، جیسے مولا علی نے بتایا عقیدہ توحید ویسے، عقیدہ نبوت ویسے، عقیدہ امامت و ولایت ویسے، عمل ویسے، اگر پوری دنیا علی کا کہنا مانتی، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ فضائے گلشن جنت کی سیر چاہتا ہے، فضائے گلشن جنت کی سیر چاہتا ہے، اور احترام علی کے بغیر چاہتا ہے۔ کر لے علاج تو اپنی شر پسندی کا، روز حشر اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ مولا علی کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی کی اطاعت، بولیے نا، محبت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نا قانون فطرت ہے، کہنا اسی کا مانتا ہے جس کی دل میں محبت ہو، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے قانون فطرت کے تحت ان ہستیوں کی محبت کو کر دیا واجب۔ کیوں واجب کیا؟ تاکہ اللہ کے بندے ان کی کیا کریں؟ اطاعت۔ جب ان کی اطاعت کریں گے تو یہ تو ادھر لے کے جائیں گے جو جنت کو راستہ جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں، کہنا تو ہم نے نہیں ماننا اور ہماری محبت کیا ہوگی؟ خالی ہوگی، تو آؤ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد سنو۔ میرے مولا نے فرمایا، یہ اشعار ہیں کسی شاعر کے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں جیسے سورہ لقمان نے حضرت لقمان کی کچھ باتوں کو نقل کیا ہے، جب اللہ نے نقل کیا تو آیت قرار پائی، اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، تاصل الہا وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہیں خدا سے محبت ہے اور کرتے اس کی نافرمانیاں ہو۔ اور فرمانا، دعویٰ کیا رکھتے ہو؟ تمہیں اللہ سے کیا ہے اور کرتے کیا ہو؟ اللہ کی نافرمانیاں۔ جو کہے یا اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور اعلان غدیر کو قبول نہ کرتا ہو، اس کی دعویٰ محبت ہے لیکن کر نافرمانی رہا ہے۔ بولیے نا، جو مولا علی علیہ السلام اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کو قبول نہیں کرتا اور کہتا مجھے اللہ سے محبت ہے، کیا خیال ہے وہ دعوے میں سچا ہے؟ بولیے نا، کیا یہ فقط ہم کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فاعلیون مولا، یا کوئی اور بھی کہتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی فیس بک پہ یہ حدیث ان کی موجود ہے یا نہیں؟ یہ رسول خدا کی حدیث انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں؟ بیان کی ہے، ترجمہ کیا ہے نا کہ جس کا میں حاکم۔ ویسے آپ کو بنانے پڑیں گی 2 لسٹیں، ایک پہ لکھنا پڑے گا اللہ کا رسول کس کس کا حاکم، دوسرے پہ لکھنا پڑے گا مولا علی علیہ السلام کس کس کے حاکم۔ 2 بنانی پڑیں گی، نہیں 2 نہیں بنانی، ایک ہی بنانی ہے۔ طے کرنا ہے کہ رسول خدا کس کس کا حاکم ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، جب طے کر لوگے نا کہ اللہ کے رسول کس کس کے حاکم ہیں، وہیں لکھ دینا جس جس کا رسول حاکم اسی کا علی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اعتبار نہ کر کسی کی ظاہری صورت پہ، اعتبار نہ کر جو نہ ہو پیار کے قابل، سے تو پیار نہ کر۔ اگر تیرے دل میں ولائے علی نہیں ہے تو ایسے سجدوں سے پیشانی کو داغ دار۔ تو جو فرما رہے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تاصل الہا وانت تظہر حبہ، کرتے خدا کی نافرمانیاں ہو اور دعویٰ رکھتے ہو تمہیں خدا سے محبت بھی ہے، خدا کا کہنا نہیں مانتے۔ اب مجھے اتنا بتائیے، جس طرح جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس نے خدا کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ اور جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، اس نے بھی کیا کیا ہے؟ بولیے نا تھوڑا سا، یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا گناہگار، کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں فقط جھوٹا گناہگار ہے، وہ سمجھتے ہیں فقط شرابی گناہگار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فقط غیبت کرنے والا گناہگار ہے۔ یاد رکھنا، گنہگار اسے کہتے ہیں جو اس کا کہنا نہ مانے، بے نمازی بھی کہنا نہیں مان رہا۔
اور فرما رہے ہیں نماز نہ پڑھنے والا ایک چیز کا حکم تھا اور اس نے پورا، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ فرق اتنا تھا، نماز پڑھنی تھی، جھوٹ سے بچنا تھا، اس سے دور رہنا تھا، اسے ادا کرنا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں وَهَذَا مَحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيٌّ، فرماتے ہیں جو دعوی محبت بھی رکھتا ہو اور کہنا بھی نہ مانتا ہو، کہتے ہیں یہ تو کوئی ناممکن سی چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ کون سی چیز ہے؟ ناممکن سی، یہ کوئی نئی چیز ہے، محبت بھی ہو اور بندہ کہنا بھی نہ مانے۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لَأَطَعْتَهُ، تو تم اس کی اطاعت کرتے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، امام کا فرمان کیا بتا رہا ہے؟ سچی محبت کی خاطر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولیے نا۔ اور اگر اطاعت بندہ نہ کرے وہ محبت کون سی کہلائے گی؟ بولیے نا، آپ فیصلہ کیجئے۔ چونکہ امام بتا رہے ہیں کہ سچی محبت ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اطاعت کرتے۔ اس کا مطلب ہے جو جس سے دعوی محبت رکھے اور اس کا کہنا نہ مانے، اس کی محبت سچی محبت نہیں کہلاتی۔ سچی محبت کب کہلائے گی؟ جب کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ امام نے دلیل دی، فرمایا ان المحب مطیع لمن یحب۔ امام کہتے ہیں دلیل یہ ہے، اس محبت میں دو ہوتے ہیں، ایک محب اور ایک محبوب، محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جا رہی ہو۔ امام فرماتے ہیں دلیل یہ ہے محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے، محب محبوب کا کیا کرتا ہے؟ کہنا مانتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ چند کام ہم کریں تو محبت کیا ہو جاتی ہے؟ پوری۔ مجلس میں آ گئے، محبت پوری، نیاز بنا دی، محبت پوری، ماتم میں آ گئے، محبت کیا ہو گئی؟ پوری۔ نہیں، فلسفہ محبت کیا ہے؟ فلسفہ محبت یہ ہے کہ تمہیں جن ہستیوں سے محبت کرنی ہے ان کا کہنا بھی ماننا ہے، ان کی اطاعت بھی کیا ہے؟ ان کی کرنی ہے۔ اس لیے آج کے اس جلسے میں اور اس مجلس میں جو آپ تشریف لے کے آئے ہیں، شام کو پلٹ جائیں گے۔ جب گھر پلٹیں گے تو بعض دفعہ بندہ ایک دوسرے سے کہتا ہے فلاں خطیب کا مصائب بہت تھا، کسی کی تبلیغ اچھی لگی، کسی کے فضائل اچھے لگے، یہی ہوتا ہے نا۔ پھر جائیں گے اپنے علاقے میں، دوسرے پوچھیں گے کس نے کیسا پڑھا، کس نے کیسا پڑھا۔ بہرحال وہ آپ کی مرضی، آپ جو تبصرہ کرنا۔ اتنا کہتا ہوں، آج صبح سے شام تک جس عالم کو سنا ہے نا، اور جس کی بات دل اور دماغ نے قبول کر لی ہے نا، تبصرہ کرتے رہنا۔ اتنا ضرور کرنا جو دل کو لگا اسے اپنا ضرور لینا۔ اور فرما رہے نا، دیکھیں کوئی کسی سے جبر تو نہیں کر سکتا نا، کوئی کسی سے زبردستی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کا دل اور دماغ جس بات کو قبول کرے، واقعاً یہ بات کیا تھی؟ یہ بہت اچھی بات تھی، یہ بات مجھے اپنانی چاہیے تھی۔ بس اگر آپ شام کو لوٹے، جس بات کو آپ کے دل اور دماغ نے قبول کیا، اگر آپ نے اسی کو اپنا لیا تو سمجھو اس مجلس کی قیمتی خیرات لے کے گھر گئے تھے، ناکام نہیں لوٹے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جب لے کے جائے نا بندہ تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کامیاب لوٹ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، حدیث امام کی آپ کی خدمت میں عرض کی، شیطان مختلف جگہوں پہ ہمیں کیا چاہتا ہے؟ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی عقیدے میں مار دینا چاہتا ہے، کبھی عمل میں مار دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہادیان برحق کی محبت کو واجب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بندے شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے میرے معصوم نمائندوں کی اطاعت کریں، تاکہ یہ اس کے چنگل سے کیا کریں؟
یہ بچ جائیں۔ مثلا مثال عرض کروں، شیطان کہاں کہاں سے آپ اور میرا نقصان کر سکتا ہے سب کا ارادہ بیان کروں؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ میں سیالکوٹ میں چند سال پہلے عشرہ محرم پہ تھا، اور جو بانی مجلس تھے وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑی تعداد ہے انگلینڈ میں جن کا عقیدہ یہی ہے، ایک مادہ تھا وہ پھٹ گیا، خود بخود زمین بن گئی، آسمان بن گیا، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور علامہ ہلی کے زمانے میں ایک ملحد اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کا انکار کرے، مناظرہ ہوا، بڑے دلائل دیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مناظرے کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کے لیے ایک دن طے ہوا، اور اس میں کچھ چیزیں فرض کی جاتی ہیں۔ علامہ ہلی جان بوجھ کے تاخیر سے آئے۔ جب تاخیر سے پہنچے نا، اس نے فوراً شکوہ کیا، کہا جو وقت طے تھا اس پہ نہیں آئے، اور یہ بھی چاہتے تھے کسی طرح یہی سوال کرے۔ کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اصل میں راستے میں ایک دریا تھا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی جس پہ بیٹھ کے میں دریا عبور کرتا۔ اس کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ کہا اچھا جب ذریعہ نہیں تھا تو دریا عبور کیسے کیا؟ انہوں نے کہا میں کھڑا تھا، اتفاقاً لکڑیوں کے تختے آنے شروع ہو گئے، اور وہ آپس میں جڑتے گئے اور ایک کشتی بن گئی۔ وہ فوراً کہتا ہے خود بخود بن گئی؟ کہا ہاں۔ کہا میں نہیں مانتا، بغیر کاریگر کے کشتی کیسے بن گئی؟ تو جو فرما رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے تاکہ پیغام پہنچ سکے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ وہ کہتا تھا یہ کائنات خود بخود بنی۔ کیا نظریہ تھا؟ یہ کائنات کیا ہوئی؟ اور اڑ کس بات پہ گیا؟ ادھر کہتا ہے کائنات خود بخود بنی، اور کہتا ہے کشتی خود بخود۔ اب علامہ صاحب نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اور دیکھا کہ بندہ قابو میں آ رہا ہے، انہوں نے بات کو دہرایا۔ کہا نہیں وہ کشتی خود بخود بنی۔ کہا میں نہیں مانتا، بغیر کاریگر کے کیسے بن سکتی ہے؟ کہا بنی تو مایا۔ کہا نہیں مانتا۔ کہا اگر ضد کرتا ہے تو ایک کشتی پر، جب چھوٹی سی کشتی تیرے نزدیک بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی تو کیوں ضد کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ تو اس کائنات کا بنانے والا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ کے اپنے گھر، آپ کے آس پاس گھر نہیں دیکھ رہے؟ کوئی دیکھا گھر جو خود بخود بنا ہو؟ مستری بھی ہوتا ہے، مزدور بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مدتیں لگتی ہیں اور دولتوں کے ڈھیر خرچ ہوتے ہیں، تب جا کے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنتی ہیں۔ آپ کو وقت بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، مستری بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے لیے وہ بادشاہ ہے جسے نہ دولت کی ضرورت، نہ مستریوں کی ضرورت، نہ مزدوروں کی ضرورت، نہ انجینئر کی ضرورت۔ وہ کرتا ہے ارادہ اور کائنات بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہیں اسی بات کو ذرا سمجھیے۔ جنہوں نے دنیا سے اٹھنا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کائنات خود بخود بنی، وہ کہاں جائیں گے؟ اور ائمہ اہل بیت کیا سمجھاتے رہے کہ یہ خود بخود، اس مکتب کے علماء بھی کیا سمجھاتے رہے یہ خود بخود۔ تو پس شیطان نے کچھ کو وہاں پر انہیں جہنمی بنا دیا۔ اب ذرا آگے چلیے۔ اب جنہوں نے مان لیا کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر بات آگے بڑھے گی۔
ان کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے یا کوئی چلانے والا بھی ہے؟ اور فرما رہے ہیں بات چلے گی یا نہیں چلے گی؟ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، جوانوں کا نہیں پتہ، بزرگ گواہی دیں گے۔ چرخے ہوتے تھے نا گھروں میں، خاتون انگلی سے حرکت دیتی تھی تو چرخہ چلتا تھا۔ ہوا کیا، آپ کے اصحاب بھی تھے، ایک ان پڑھ عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، آپ نے اس سے یہی سوال کیا، اتنا بتاؤ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے یا کوئی چلانے والا بھی ہے؟ اور فرما رہے ہیں جس زمانے میں بیٹھے ہو اسے کہتے ہیں دن، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ جس میں بدلے گا اسے کیا کہیں گے؟ اور رات کس میں بدلے گی؟ دن میں، اور دن کس میں بدلے گا؟ تو یہ خود بخود ہے یا کوئی ہے ذات جس کا آرڈر ہے، جس کا ارادہ ہے؟ یہ خود بخود نظام چل رہا ہے۔ سورج صبح کو نکلتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب پہ، اور اگلے دن پھر اسی طرح۔ یہ خود بخود ہے یا کوئی چلانے والا ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنی انگلی ہٹا لی، چرخہ رک گیا، کہا یا رسول اللہ میں اس چرخے کو انگلی کی طاقت سے حرکت دیتی ہوں تو یہ چلتا ہے، ہاتھ ہٹاتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے، جب یہ معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ اتنی بڑی کائنات بھی خود بخود نہیں چل سکتا۔ یہاں بھی کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ۔ توجہ فرمائیں، شیطان نے گمراہ کیا یا نہ کیا؟ اب ذرا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب پھر یہ دیکھیے دنیا میں مختلف ممالک ہیں، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے ہوتے ہیں وزیر اور مشیر، جن کے مشوروں سے نظام مملکت چلتا ہے۔ اب دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارے میں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کیا فرمایا کہ اللہ کے بھی کوئی وزیر اور مشیر ہیں؟ توجہ فرما رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ نے اپنے سارے اختیارات کیا کیے ہیں؟ دے دیے ہیں۔ اب سنیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں هو المدبر بلا وزیر، اللہ وہ بادشاہ ہے جو نظام مملکت چلانے میں نہ وزیروں کا محتاج ہے نہ مشیروں کا محتاج ہے، وہ خود ہی سارا نظام کیا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اب جن کا عقیدہ توحید درست ہوا، اب ان پر اگلا حملہ کہاں سے ہوگا؟ اگر شرک سے بچ گیا تو اگلا حملہ کہاں ہوگا؟ عقیدہ نبوت پہ ہو جائے گا۔ اور کتنے ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خط پہ نبوت پر ایمان نہ لائے یا آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جی جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح جو یہاں سے بھی بچ گئے، کہاں سے بچ گئے؟ عقیدہ توحید درست، عقیدہ نبوت بھی درست۔ جن کا عقیدہ درست نہیں وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ، جائیں گے اسی حالت میں، موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ اب بات اگلی ہے جن کا عقیدہ امامت و ولایت درست نہیں ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اور فرما رہے ہیں اب ان کے لیے کیا بنے گا؟ اور بعض دفعہ ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب بھی اس زمانے بھی مولا علی سے بغض رکھنے والے موجود ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ یہ بات نہج البلاغہ میں خود میرے مولا نے بیان فرمائی ہے۔ اور دل چاہتا ہے آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کتنا اجر ہے بتا دوں، سب کا ارادہ ہے، نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 59 اور خطبہ نمبر 12۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جی توجہ فرما رہے ہیں، خطبہ نمبر 59 اور خطبہ نمبر 12۔ جنگ میں مولا علی کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہو گیا، جنگ جمل کے بعد، یہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا خطبہ موجود ہے۔ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا میرا ایک اور بھائی تھا جو اس جنگ میں آنا چاہتا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اور فرما رہے ہیں
دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، لیکن آپ استقبال نہیں کریں گے اپنے مقام کے بیان کا۔ سب کا ارادہ ہے، جن جن کا ارادہ ہے نعرہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا میرا ایک وہ آنا چاہتا تھا اور گویا وہ پوچھنا چاہتا ہے اس ارادے کی وجہ سے، اس نیت کی بنیاد پہ اسے ثواب ملے گا یا؟ اچھا مجھے اتنا بتائیں، آج سب جتنے آئے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور سے بھی کہا ہو اکٹھے چلیں گے مجلس پہ، اور اس نے بھی کہا ہو کہ چلیں گے، اور جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو پھر اس نے کہا میری مر گئی مجبوری، ارادہ تو تھا میں تو سوال اتنا ہے آپ آ گئے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جو نہیں آیا ارادہ تو تھا، اس ارادے کی بنیاد پہ بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں نیت تو تھی۔ یہ جنگ جمل میں مولا سے پوچھا گیا۔ اچھا اس شخص نے آپ اور میرے بارے میں نہیں پوچھا مولا سے، کس کے بارے میں پوچھا؟ اس کے بارے میں، آپ اور میرے بارے میں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے جواب میں آپ اور میرے بارے بھی بتا دیا، اس کے بارے بھی بتا دیا۔ اور فرما رہے ہیں اس میں اور ہم میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز ایک جیسی ہے۔ مشترک کون سی؟ نہ وہ جنگ جمل میں تھا نہ ہم تھے، ٹھیک ہو گیا۔ مختلف کون سی ہے؟ وہ پیدا ہو چکا تھا، ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا علی ارادہ تو تھا، نیت تو تھی، آ نہیں سکا۔ مولا علی نے کہا اتنا بتا کیا مجھے دوست رکھتا ہے؟ یا علی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا اس کو اور سادہ کروں، گویا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا مجھے حق پہ سمجھتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے حق پہ سمجھتا ہے، مجھے دوست رکھتا ہے۔ اب سن لیجئے اپنی شان و منزلت، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو مجلس میں، سن لیجئے مولا کائنات نے نہج البلاغہ گواہ ہے، مولا نے فرمایا فقط اس کا نہ پوچھ بلکہ وہ جو اپنے باپوں کی صلب میں ہے۔ نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی۔ فقط اس کا نہ پوچھ جو اپنے باپوں کی صلب میں ہے، ماؤں کے رحموں میں ہے۔ قیامت تک جو بھی مجھ علی کو دوست رکھتا ہوگا وہ ایسے ہی جیسے میرے ساتھ مل کے لڑتا رہا۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ فقط اس کا نہ پوچھ جو اپنے باپوں کی صلب میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں ہیں، جو بھی مجھے کیا رکھتا ہے دوست، اسے کون سا ثواب ملے گا؟ اور فرمائیے کون سا ملے گا؟ اچھا کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹھے تو ہم ہیں ادھر، اور محض دوست رکھنے کی وجہ سے۔ حدیث القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمائے اللہ اس کو اس مجاہد والا اجر دیتا ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کون سی؟ جب جنگ نہروان ہوئی نا، ہر طرف میت تھے جنگ نہروان میں، کہا مولا یہ سارے خارجی مارے گئے، سارے بغض رکھنے والے مارے گئے۔ نہروان میں کون تھے؟ جو مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، جو مولا سے دشمنی رکھتے تھے، جو مولا سے عداوت رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ سارے بغض رکھنے والے مارے گئے؟ مولا نے فرمایا واللہ کلا، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, नारा हैदरी। कौम मिलत के कुछ मोहसिन ऐसे भी होते हैं जो अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाल कर कौम को वक्त देते हैं। आज जी बिस्मिल्लाह, आज हमारे दरमियान जनाब क़िबला अल्लामा डॉक्टर शबीर मिस्री साहब ऑफ कराची वो मौजूद हैं, इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। नारा हैदरी। आगा सब तशरीफ़ ले आए। मैं यही बात कह के चंद जुमले मसाइब की अर्ज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त आगा सबसे इस्तिफ़ादा किया जाए। ज़हन में है ना बात, जंग नहरवान में मैयत पड़े थे। किसी ने कहा या अली, ये सारे बुग़्ज़ रखने वाले हलाक हो गए। फरमाया वल्लाह कल्ला, खुदा की कसम हरगिज़ नहीं। और फरमाना हरगिज़ नहीं। मौला क्या मतलब, ये तो मरे पड़े हैं सारे। फरमाया नहीं, मुझसे बुग़्ज़ रखने वाले वो भी हैं जो अभी माओं के रहमों में हैं, जो बापों की सुल्ह में होंगे। तो जो फरमा रहे हैं, मौला ने बता दिया चाहने वाले भी क़यामत तक रहेंगे, बुग़्ज़ रखने वाले भी क्या है क़यामत तक रहेंगे। क्यों जनाब अबू तालिब के ईमान पे शक की बातें करते हैं? वजह क्या है? बुग़्ज़ अली है। तो जो फरमा रही हैं नहीं, वरना मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब जिनकी इतनी खिदमात हैं और जिनके इतने एहसानात हैं, उनके बारे में क्यों लब कुशाई करते हैं? बुग़्ज़ अली में जब रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने पूछा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, तुम्हारा कोई खून बहाया है? तो क्या कहा था? बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप के बुग़्ज़ में इकट्ठे हुए। पिशावर का साने हुआ किस लिए? क्या जुर्म है आपका? किस लिए आपसे दुश्मनी करते हैं? बुग़्ज़ अली में। लेकिन याद रख ले, दुश्मन अली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे दिलों में मोहब्बत अली डाल दी है, किसी की जुर्रत ही नहीं इसे निकाल सके। इमाम हुसैन ने कहा रोज़े आशूर, मेरा जुर्म क्या है? कहा हम तेरे बाबा के बुग़्ज़ में इकट्ठे हो गए। उस बुग़्ज़ का नतीजा था, सामीन मोहतरम, जब पहला हमला हुआ 50 इमाम हुसैन के असहाब के जनाजे इकट्ठे गिरे। जब मुस्लिम बिन औस से गए ना मैदान जंग में, लड़ते लड़ते जब गिरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर करीब पहुँचे। उस वक्त जनाब हबीब ने कहा मुस्लिम भाई तो मेरा मोमिन भाई है, थोड़ी देर के बाद मैं भी उधर आऊँगा, जिधर तुम जा रहे हो कोई वसीयत हो तो करो। जो बैठे हो ना आशिक विलायत इमाम हुसैन, ज़रा ये बात समझना, बदन में ताकत नहीं थी, हाथ उठा, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आके उंगली रुक गई जहाँ ज़हरा का लाभ था, लबों पे हरकत है, इतना कहा उसी का लिहाजा हबीब मेरी और कोई वसीयत नहीं है, जब तक जिंदा रहना ज़हरा के लाल की हिफाजत करते रहते। अजरुकुम अल्लाह। ऐ अजीज़ो आओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब मारे गए, हाशमी मारे गए, अकेला बच गया ज़हरा का लाल। नज़र यमीनन व शिमालन, कभी देखते हैं दाएं और कभी देखते हैं बाएं, लाशों के दरमियान में खड़े होके फरमा रहे थे या अब्ताल सफ़ा व या फुरसान अलहजा, ओ मेरे शाह सवारो, ओ मेरे जंगजुओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम मुझे जवाब नहीं देते। क़ूमू अन नौमतिकुम अय्युहल किराम, ओ मेरे शरीफ साथियों अपनी नींदों से उठो। फिर पूछिए मौला किस लिए बुलाते हैं? कोई आके रहवार पे सवार करे या आके पानी पिलाए? फरमाता नहीं, फदफउ अन हरम रसूलिल्लाह, इसलिए बुलाता हूँ मैं चला मक्तल की तरफ, कोई है जो नबी ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत करे। अला लानतुल्लाह है।